السلام علیکم، عبد المنان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ایک پوسٹ میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم کلام اقبال کو تشریح کے بغیر بھی اب اپلوڈ کیا کریں گے، اور اس کے پیچھے وجوہات تھیں، اور ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کمنٹس میں اور ای میل میں بہت سے دوستوں کا ماننا تھا کہ کلام اقبال کو تشریح کے ساتھ تو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، لیکن تشریح کے بغیر بھی ایک پلے لسٹ بن جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تشریح کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں تو یاد نہیں کیا جا سکتا کلام، خاص طور پہ اگر ایک غزل ہے، اس غزل کے 10 اشعار ہیں اور ان اشعار کے درمیان میں ڈیفینیٹلی تشریح آ جاتی ہے، تو تشریح جب ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو یاد نہیں کر پاتے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یوں کیا کیجئے کہ ایک پلے لسٹ بنا دیجئے جس میں آپ تشریح کے بغیر کلام اپلوڈ کریں۔ تو وہ سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ دوسری اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب میں تشریح کے ساتھ کلام آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تو اس میں گیپ آ جاتا ہے، اور کیونکہ تشریح کرتے ہوئے وقت لگتا ہے اور اس وقت کے دوران میں کچھ اپلوڈ ہی نہیں کر پاتا، تو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے بھی اب آپ کے سامنے تواتر کے ساتھ ایک دن کے وقفے کے ساتھ، یعنی اگر آج ایک نظم یا غزل آپ کے سامنے تشریح کے بغیر پیش کی گئی ہے تو اس سے اگلے دن چھوڑ کے اس سے اگلے دن، یعنی کہ آج اور کل کا دن چھوڑ کے پرسوں کی تاریخ میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ایک غزل یا نظم اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس کا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ ضرور فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ان نظموں کو اور غزلوں کو آپ یاد بھی کریں گے۔ بانگ درا ہماری چل رہی ہے، تو ہم یوں کریں گے کہ بانگ درا کی تمام نظمیں اور تمام غزلیں، ان سب کی ہم ویڈیوز بنائیں گے بغیر تشریح کے۔ اور اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جتنی نظمیں یا غزلیں تشریح کے ساتھ ہو چکی ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، اور جو غزلیں اور نظمیں اب تک تشریح کے ساتھ نہیں پیش کی گئیں وہ بھی ان میں شامل ہوں گی، یعنی کہ پوری بانگ درا ہم اس طرح بھی کور کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں اس معاملے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام کرنے سے تشریح کا کام رک جائے گا یا سلو ہو جائے گا یا متاثر ہوگا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کام ہم نے تشریح کے ساتھ شروع کر رکھا ہے وہ میں متاثر نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی تشریح کے ساتھ کلام اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر تشریح ہی نہیں ہوگی تو وہ میرا جو مقصد اس چینل کو بنانے کا ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی غزل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس غزل کو سننے کے بعد ہم نے جو سلسلہ ٹاپ 5 کمنٹس کا رکھا ہے وہ بھی ہم شروع کریں گے، اور اس غزل کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹاپ 5 کمنٹس کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سنیے یہ غزل۔ غزل۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اشعار 10، تشریح کے بغیر، حوالہ کتاب بانگ درا 166۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ شیوائے عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو ہے زناری بت خانہ ایام ابھی۔ عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی۔ سعی پہ ہم ہے تیرا زوئے کبوں کیف حیات، تیری میزاں ہے شمار سحر و شام ابھی۔ ابر نیساں یہ تنک بخشیے شبنم کب تک،
میرے کوہسار کے لالے ہیں تہی جام ابھی، بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساگر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی، خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کو بار بار سنیں گے تو یہ ذہن نشین ہو جائے گی، اور دوسرا اس طرح سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تلفظ پر عبور حاصل کر سکیں۔ تلفظ اچھا ہونا چاہیے جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں، بلکہ ویسے ہی آپ اگر اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں آپ کا تلفظ اچھا ہو تو بڑا ڈیسنٹ زبان لگتی ہے۔ اس لیے میں نے اسی مقصد کے ساتھ ان کے اوپر آراب بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ اپنا تلفظ جو ہے وہ بہتر بھی کر پائیں۔ اچھا جی، ہمارا جو ٹاپ 5 کمنٹس کا سلسلہ ہے اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں، اور آج جو آپ کے سامنے یہ سلسلہ آج کی تاریخ میں شروع کیا جا رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے مزے کی بات آپ دیکھیے کہ 5 کمنٹس میں نے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور جو سب سے پہلا کمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بیسٹ مجھے محسوس ہوا ہے، ان صاحب کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا، حالانکہ اصولی طور پہ یہ نام بتانے کے لیے ہی کمنٹس میں نے کہا تھا کہ ہم شامل کیا کریں گے، تو ان کا ہم نام شامل نہیں کریں گے، اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میرا نام شامل مت کیجئے گا، کاش کہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنا کمنٹ جو ہے وہ بھی پہچان لیں، اور اس کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں ضرور ان کا کمنٹ جو ہے وہ پبلش کر دوں گا۔ یہ ایک پرانا کمنٹ ہے، یہ میں نے پبلش نہیں کیا۔ ہم یوں کریں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس ہیں جو پہلے بھی ویڈیوز پر آ چکے ہیں اور بہت بہت اچھے کمنٹس ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ 4 کمنٹس ہم نئے لیا کریں گے اور 1 کمنٹ ہم پرانے کمنٹس میں سے اٹھایا کریں گے جو بھی ہمیں اچھا لگے گا۔ اور یہ جو کمنٹ ہے یہ پرانا ہے، یہ کچھ ماہ قبل تقریباً 8 مہینے پہلے ایک کمنٹ آیا تھا، اور میں نے اس کو آج تک پبلش نہیں کیا، یہ ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، لیکن میرا بڑا دل تھا کہ میں اس کمنٹ کے بارے میں آپ کو آ کے بتاؤں۔ کمنٹ آپ کی سکرین پہ اس وقت موجود ہے، اور آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی زندگیاں اگر میری وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے بدل رہی ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب آپ کمنٹ پڑھ لیجئے۔ یہ ایک پوسٹ تھی جس میں میں نے کچھ جذباتی ہو کے ایک پوسٹ کر دی تھی، جس میں کچھ لوگوں نے انتہائی تنقید کی تھی اور تنقید بے جا تھی، تو اس وجہ سے میں نے ایک پوسٹ کی تھی، تو اس پوسٹ پہ یہ کمنٹ آیا تھا۔ میں نے یہ آپ سے پوچھا تھا اس پوسٹ میں کہ کیا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، تو اس پوسٹ میں یہ کمنٹ آیا تھا جو میں نے پبلش نہیں کیا۔ یہ آپ پڑھیے اب کہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی تحریر میں بہت گہرائی ہے، اور میں نے آپ کی آواز میں شعر پہلے دن سے سننا شروع کیے ہیں جب آپ نے تشریح کرنی شروع بھی نہیں کی تھی۔ میرے فون میں ابھی بھی آپ کی آواز میں 25 سے زائد نظمیں ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے تو مجھ سے مل لیں، میں آپ کو 1000 ایسی وجوہات بیان کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ لکھنے کے لیے مجبور کر دیں گی۔ سوچا تھا کہ یہ کہانی آپ کو خط میں بیان کروں گا، مگر ابھی موقع ملا ہے سو میں کر دیتا ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے ایک شخص گناہوں میں لتھڑا ہوا، دنیا کا ہر گناہ میں پڑا ہوا تھا اور اپنی آخرت سے بے خبر، ایک شخص آپ کی آواز میں وہ پرسوز الفاظ سنتا ہے اور ان میں ڈوب جاتا ہے اور روز انتظار کرتا ہے کہ کل آپ مزید ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اسی جنون میں اس آواز کے سوز میں وہ خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد بدل دیتا ہے۔ اور حیرت ہے کہ خدا بھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اس 21 سالہ لڑکے کو 3 ماہ بعد ٹھیک رمضان میں اپنے کعبے کی زیارت نصیب فرماتا ہے اور اپنے ہی گھر میں عید گزارنے کا انعام سے نوازتا ہے۔
اس لڑکے نے مکے سے مدینے تک آپ کی پڑھی ہوئی نظم سنی ہے کیونکہ وہ اس شخص کی زندگی تبدیل کر رہی ہے۔ وہ لڑکا میں ہوں۔ اقبال ایک جذبہ ہے اور آپ اس نسل کو اس جذبے سے محروم نہیں کر سکتے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کمنٹ پڑھنے کے بعد میں ایک عرصہ سوچتا رہا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ میں ان صاحب کا نام نہیں لے رہا، اس کی وجہ میں پھر کبھی آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں میں نے ابھی تک ان کا نام نہیں لیا۔ یہ خود رابطہ کریں گے تو میں ضرور ان کا کمنٹ جو ہے وہ میں پبلش کر دوں گا۔ خیر، اور اس سے آگے بڑھیے جی۔ یہ کمنٹ تھا جو مجھے بیسٹ لگا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب بھی کمنٹس کا سلسلہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہی کمنٹ میں پڑھوں گا، وہ میں نے پڑھ دیا۔ اس کے آگے چلیے آپ، تو ہمارے ساتھ مطلوب حسین ہیں۔ یہ اب جو 4 کمنٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تواتر کے ساتھ یہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور ان کے تواتر سے کرنے کی وجہ سے ہی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اچھے کمنٹس بھی شامل کیے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ 5 کمنٹس سننے کے بعد لگے کہ بھئی ہمارا کیوں شامل نہیں کیا گیا، تو آپ بے فکر رہیے۔ اگر آپ تواتر سے کرتے ہیں یا اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا، آپ ہماری نظر میں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم آج کی تاریخ میں 5 کمنٹس ہی شامل کریں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کیجئے، اچھے اظہار کیا کیجئے، جس سے ہمیں لگے کہ آپ کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا چاہیے تو ہم پھر ضرور بنائیں گے۔ لیکن میں مزید 4 کمنٹس بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مطلوب حسین صاحب کمنٹس کرتے ہیں اور یہ مستقل کمنٹس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو عزت دے اور یوں ہی اسلام کی تشریح کر کے ہم جیسے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، جیسا کہ محمد اقبال صاحب مرحوم کی تشریح ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کے کچھ اشعار کی، لیکن آپ نے بہت آسان طریقہ کر دیا ہے ہمارے لیے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے پاکستان میں محمد اقبال درویش کی شاعری کو ہمارے نوجوانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مرحوم محمد اقبال کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شک آپ اللہ کے ولی تھی، آمین یا رب العالمین۔ یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور ہے تو یہ تعریف ہی، لیکن یہ ہے کہ مستقل کمنٹ کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں شاید آپ کو یہ لگے کہ یہ تو صرف تعریفیں ہیں۔ تعریفیں تو ویسے تو سارے کمنٹس ہی تعریفیں ہیں، پھر اگر اس اصول پہ چلیں گے تو شاید کوئی بھی کمنٹ نہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ سکیں، لیکن یہ لوگ مستقل، اس کا مطلب ہے کہ سنتے ہیں اور ان کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور کمنٹ ہے اور یہ صاحب جو ہیں یہ بھی ان کا نام نہیں یہاں پہ لکھا ہوا، لیکن یہ انڈیا سے ہیں اور یہ مستقل کمنٹس کرتے ہیں، اور یہ تو 1 مہینے پہلے کا ہے، لیکن ان کے پرانے جو کئی مہینے پرانے کمنٹس بھی موجود ہیں، تو وہ سارے تو نہیں ڈھونڈے جا سکتے، لیکن یہ مستقل کرتے ہیں۔ میں آپ کی ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں سر علامہ محمد اقبال کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کا بھی، لو فرام انڈیا۔ بہت شکریہ بھائی، آپ اپنا نام ضرور بتائیے گا۔ JS لکھا ہے اور ساتھ میں کچھ پڑھا نہیں جا رہا، تو آپ جو بھی ہیں اپنا نام بتائیے گا، مجھے ای میل بھی کیجئے گا، ای میل ID نیچے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب مجیب منور صاحب ہیں اور آپ بھی مستقل کمنٹس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تمام سوالات کے جوابات بہت اچھے انداز میں پیش کیے۔ یہ اس ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا ہے جو 23 سوالات کے جوابات میں نے دیے تھے، اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان میں سے 2 سوالات ایسے تھے جن کے میں نے جواب دینے تھے اور وہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں، اور مجھے یاد ہے میں ضرور ان کے جواب بھی دوں گا۔ تو یہ اس ویڈیو کے نیچے انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں شکوہ جواب شکوہ پر، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور مجیب صاحب جو ہیں یہ مستقل کمنٹس کرتے ہیں تو اس لیے ان کا کمنٹ شامل کیا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، اور انڈیا سے ہی ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں یاسمین قاضی صاحبہ، جمیل ساکی کے نام سے ان کی ID ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت خوب اور مسرور کن آواز، بہترین ادائیگی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ انہوں نے مختلف تعریفیں کر دی ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کمنٹس کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے۔ جہاں تک میری ذمہ داری تھی میں تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
اور کلام پیش کر رہا ہوں، تو جتنا ہو سکے گا میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا جب تک کہ یہ سارا کام مکمل نہیں ہو جاتا. جتنی بھی کتابیں ہیں اقبال کی وہ مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت یہ جاری رہے گا، یا جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک. اور کمنٹس کیا کیجئے. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمنٹس آپ کے شامل نہیں ہوئے تو وہ آپ کی آنے والی ویڈیوز میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک دن کے وقفے کے ساتھ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اپلوڈ ہوا کریں گی. ملیں گے اب ہم اگلی ویڈیو میں. عبد المنان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.